زندگی بھر تو کوئی بھی خیر اور بھلائی کا عمل نہ بھی کرے تو اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے. اللہ. وہ عثمان غنی، حضرت عثمان غنی جب قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، روایتوں میں آتا ہے اس قدر روتے تھے، ہچکیاں بچ جاتی تھیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق، اللہ اکبر، کائنات میں نبیوں کے بعد اگر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لاڈلا ہے اور کوئی قریبی ہے، یار غار مصطفیٰ ہے تو ابو بکر ہے نبیوں کے بعد. اس کے بعد امت میں کسی کو کوئی مقام حاصل ابو بکر سے بڑھ کر کے نہیں. جب وہ چلتے راستوں میں قبروں کو دیکھتے تو کہتے ہائے افسوس، ہائے میں گھاسوں کو دیکھتے کہتے کہ میں کوئی گھاس ہوتا کہ میں گھاس ہو کے مرجھا جاتا، اللہ کیا مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا. یہ خوف اور یہ ڈر ان اسلاف کے سینوں میں یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی تربیت کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قبر کہ اگر جو یہ کہتی ہے اگر تم سن لو تو پھر دنیا میں تم مشغول رہنا چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کی قبر بنی ہوئی ہے، ہر آدمی کے قبر کی جگہ معلوم ہے اللہ عز و جل کو، کس کو کہاں دفن ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کس کو خبر ہے، یہ اللہ عز و جل کو خبر ہے. اس کی قبر سمجھو تیار ہے اور ہر قبر روزانہ اسے پکارتی ہے اور اس اپنے اندر آنے والے بندوں کو آواز دیتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں اور میں علیحدگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. چنانچہ جب نیک مومن مرتا ہے، جب نیک اور پرہیزگار آدمی مرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کے اندر جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیرا آنا بڑا مبارک ہو، تیرا آنا بڑا مبارک ہو، تیرے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. جتنے لوگ میری پیٹھ پر دنیا میں چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت عزیز تھا، مجھے تو بہت پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، اپنا طرز عمل بھی میں تجھے دکھاتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمین اپنے دامن کو کشادہ کر دیتی ہے اور اتنا وسیع کر دیتی ہے کہ مردے کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے کشادگی ہی کشادگی نظر آتی ہے. وہ دامن اپنے کو زمین وسیع کر دیتی ہے اور اس کے بعد میں ایک کھڑکی جنت کی کھولی جاتی ہے اس نیک اور صالح آدمی کے لیے کہ جس سے کہ وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی ہوائیں اڑ اڑ کر اس جنتی کی قبر میں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بدکار آدمی کافر اور مشرک اور بدکار اور گنہگار مجرم مرتا ہے اور زمین میں دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، تیرے آنے سے بہت ہی برا ہوا ہے اور مجھے بڑی ہی تکلیف ہوئی ہے. جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت برا لگتا تھا اور آج تو میری گود میں آیا ہے، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے، اب دیکھ میں تجھے کیا کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ اتنا کہنے کے بعد میں وہ زمین اب اس کو وہ زمین آپس میں ملنا شروع ہوتی ہے. قبروں کا وہ فاصلہ جو تم نے کھڈے کھود کر 1-2 بالش یا 1-2 ہاتھ تم نے چوڑا کیا ہوا تھا، اب وہ زمین ملنا شروع ہوتی ہے اور اس کو اپنے جسم سے بھینچتی ہے اور اس طرح چمٹاتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں اور پستیاں ایک دوسرے کے اندر کرکرا کر ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو بیان کیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا اور ملا کر کے صحابہ کو بتایا کہ اس طرح سے جس طرح انگلیاں آپس میں ملتی ہیں اسی طرح قبر ملتی ہے اور آپس میں دباتی ہے اور اس کی ہڈی اور پتلی ایک اس طرح سے قبر کے اندر اس کا یہ حال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اندھے سانپ اس کے منہ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں. اور سانپوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ایسے زہریلے سانپ کہ اگر ان میں کا ایک سانپ بھی روئے زمین کے اوپر ایک پھونک مار دے تو اس کے زہر کی تاثیر سے قیامت تک زمین گھاس اگانا چھوڑ اس ایسے خطرناک سانپ اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. حضرت میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ان بیانات سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ ہماری قبریں تیار کھڑی ہوئی ہیں، منتظر ہیں. ہمیں کیا لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ہمیں کس طرح سے نجات مل سکتی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مغرب کا وقت تھا، دن غروب ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ایوب، میں جو آواز سن رہا ہوں
تمہیں نہیں سنائی دے رہی ہے، میں بڑی ہی بھیانک اور خطرناک آواز سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ایوب نے، اللہ کے نبی یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر یہودیوں کی کچھ قبریں ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی آواز مجھے سنائی دے رہی۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی یا اپنی گدھیا پر بیٹھ کر ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، 4-5 قبریں قریب تھیں، یا کچھ قبر دو قبروں کے قریب سے گزرے، آپ کی اونٹنی بدکی، قریب تھا کہ اللہ کے نبی گر پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کس کی قبریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہے 2 آدمیوں کی قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ، سنو، ہمیں تمہیں پتا نہیں ہے، لیکن اس جانور کو، وہ جانور، وہ کوے، وہ چیل، وہ چھوٹے موٹے پرندے، اللہ اکبر، کبھی غور کرو کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد میں کتنا سناٹا سا ہوتا ہے جہاں مردے دفن ہوتے ہیں، اور وہاں کے چرند پرند بھی خاموش، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آوازیں نہیں سنائی، اور یہی غیب ہے جس کے اوپر ہر مومن کو ایمان لانا ہے، اور جو ایمان کی بنیادی شرطوں میں سے ہے وہ یؤمنون بالغیب، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 بندے ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں اللہ عذاب ہو رہا ہے؟ ایک وہ شخص تھا جو چغلیاں کھایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یمشی بالنمیمہ، لوگوں میں غیبت اور چغلیاں، ایک دوسرے میں مار دھاڑ، لڑائی اور جھگڑے کرواتا تھا۔ اور ایک وہ آدمی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا تھا، پیشاب کیا طہارت نہیں لی، یا پیشاب کیا یوں ہی گھوما اور پھرا جانوروں کی طرح، پاکی اور صفائی اور نظافت سے نہیں رہتا تھا۔ یہ بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ کبھی آئے گا انشاءاللہ کوئی موضوع کہ عذاب قبر کن گناہوں سے ہوتا ہے، کیا جرم ہے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع کسی ادھار رہا، کسی اور موقع پر میں آپ کو بیان اس موضوع پہ کروں گا، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا، اور جب کبھی عذاب ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے نبی کو سنا دیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میرے نبی میرے بندوں کو بتلا دیں، اگر وہ مومن ہوں گے تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اگر وہ کافر ہوں گے تو اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے احوال جو میں جانتا ہوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر میں تمہیں بتلا دوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اتنا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ پلٹنا شروع کرتے ہیں تو قبر کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، جیسے تم نے مٹی ڈالی، پانی وغیرہ چھڑک کر جب تم لوٹنا شروع ہوتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے وہاں کھڑے رہتے ہیں، قبر کی مٹی اٹھا کر تمہارے پیچھے سے تمہارے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں اور بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو تھوڑی دنوں کے بعد تمہارے دلوں سے بھلا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر ان کی یادیں تمہارے دلوں میں تازہ رہیں تو تم جینا حرام کر لو اپنے اوپر۔ چنانچہ دیکھو، 1-2 دن آدمی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، پانی پیتا ہے، کھاتا، تھوڑے دنوں کے بعد دھیرے دھیرے ایسا بھول جاتا ہے کہ نہ اسے باپ یاد رہتا ہے، نہ اسے ماں یاد رہتی ہے، نہ اسے بیوی یاد رہتی ہے، نہ کوئی یاد رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب، اگر شوہر مرا ہے تو بیوی دوسرے مرد کی تلاش میں ہوتی ہے، بیوی مری ہے تو شوہر دوسرے بیوی کی تلاش میں ہوتا ہے، بچے مال دولت بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ فرشتے مٹی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں لوٹ جاؤ، اس لیے کہ اب تم اس کو بھول جاؤ، اب یہ اپنی منزل تک جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے سے گزرے، ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازہ رکھا گیا تو کہیں دور الگ جا کر کے بیٹھ گئے، تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو اس جنازے کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں دل کے اندر عجیب و غریب سی وحشت محسوس کر رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ قبریں مجھے کچھ کہہ رہی ہیں، ان قبروں سے مجھے کچھ آواز آتی ہے، اور یہ قبریں مجھے پکار رہی ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ان قبروں سے کچھ عبرت حاصل کروں، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ قبریں اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ ان کے کفن، میں قبر کہتی ہے کہ میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، ان کا خون سارا جسم کا چوس لیتی ہوں، ان کے گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑ الگ کر دیتی ہوں، موڈھوں کو باہوں سے اور باہوں کو
اور باہوں کو پہنچوں سے، اور ان کے سرینوں کو بدن سے، اور سرینوں سے رانوں کو، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پڈلیوں سے، اور پڈلیوں کو پاؤں سے میں جدا جدا کر دیتی ہوں۔ میں وہ جگہ ہوں کہ جہاں پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، چند دن کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس کی رنگینیاں بہت زیادہ ہیں، اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اور اس میں جو مال و دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اور سنو، بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس کر، اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر، اس دنیا کے حرص و ہوس میں پھنس کر آخرت کی کچھ بھی تیاری نہ کرے اور آخرت کو بھول جائے۔ کہاں گئے اس دنیا کے وہ دل دادا لوگ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑی بڑی نہریں نکالی؟ کہاں گئے وہ مال و دولت والے جنہوں نے بڑے بڑے باغ لگائے اور بڑی بڑی نہریں نکالی اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر تنے تنہا چلے گئے؟ مالدار تھے، حکومتیں تھیں، سلطنتوں کے مالک تھے، وہ خوب کماتے تھے، صحت و تندرستی تھی، لیکن گناہوں میں ملوث تھے۔ اب ذرا بتلاؤ وہ کہاں گئے؟ کس جگہ ہے ان کا شمار؟ مٹی نے ان بدنوں کا کیا حال کیا ہوگا؟ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں میں سوراخ کر دیا ہے، اور لوگ دنیا میں اونچی اونچی مشہریوں پر جو لوگ سوتے تھے، اونچے اونچے محلوں میں رہتے تھے، اونچے اونچے فرشوں اور نرم نرم گدوں پر اور نوکروں کے اور خادموں کے درمیان رہا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ان قبر والوں سے آواز دے کر کے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ یہاں امیر بھی دفن ہیں، یہاں غریب بھی دفن ہیں، یہاں راجے مہاراجے بھی ہیں، یہاں پرجے اور عوام بھی ہیں، یہاں فقیر بھی ہیں دفن ہیں۔ ذرا مالداروں سے پوچھو کہ ان کے مال و دولت نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، ان کی دولتوں نے قبر کے اندر انہیں فائدہ پہنچایا ہے، یا دنیا کے اندر جو غریب اور مسکین تھے بیچارے، ان سے پوچھو کہ ان غربتوں نے تمہیں قبر میں کیا نقصان دیا ہے، ان غربتوں نے تمہیں قبر میں کیا نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی زبان کا حال پوچھو، ان کی زبانوں کا حال پوچھو جو قینچی کی طرح چلا کرتی تھی، جو بہت چہکتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں کے حال کو پوچھو جو ہر طرف دیکھا کرتی تھی، اور ان کے نرم نرم کھالوں کا حال پوچھو، ان کے خوبصورت دلربا چہروں کا حال پوچھو، ان کے نازک بدنوں کو معلوم کرو کہ یہ کہاں گئے۔ کیڑوں نے ان کا کیا حشر کیا ہوا ہے، ان کے رنگ کالے کر دیے ہیں، ان کے گوشت کھا لیے ہیں، ان کے منہ کے اوپر مٹیاں ڈال دی گئی ہیں، اعضاء کو الگ الگ کر دیا ہے، ان کے چوتڑوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ دوستوں سے یہ مل نہیں سکتے، ان دوستوں سے یہ مل نہیں سکتے، خادموں کو بلا نہیں سکتے۔ آج یہ تنے تنہا اس قبر کی وحشت میں پڑے ہوئے الگ ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چراغ تک جلانے والا نہیں، کوئی دسترخوان لگانے والا نہیں، کوئی بستر لگانے والا نہیں، کوئی پھول پھلواری لگانے والا نہیں، کوئی تکیہ تک دینے والا نہیں۔ کتنے نازک بدن تھے اس دنیا کے اندر، اور کتنے نازک بدن مرد تھے، اور کتنی خوبصورت اور حسین اور نازک بدن عورتیں تھیں۔ آج یہ سڑ چکے ہیں، بدبودار بن چکے ہیں۔ آنکھیں جن کی تعریف شعرا کیا کرتے تھے، آنکھیں جن سے یہ جرائم کیا کرتے تھے، وہ آنکھیں جن کی تعریف، جن کے اوپر لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے، آج یہ آنکھیں ابل پڑی ہیں اور ان کے منہ سے، ان کے چہروں سے باہر آ گئی ہیں، ان کی گردنیں توڑ دی گئی ہیں، جدا ہو گئی ہیں، منہ میں پیپ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ یہ اسی حال میں ان قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور یہاں دنیا کا حال یہ، وہاں تو آخرت کا یہ حال ہے، اور دنیا کا حال کیا ہے؟ دنیا کا حال یہ ہے کہ جو بیویاں تھیں وہ شوہروں کی تلاش میں نکل پڑی ہیں، جو شوہر تھے وہ دوستوں کی اور دوسری عورتوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، انہوں نے دوسرے نکاح کر کر کے وہ مزے اڑا رہے ہیں، وارثوں نے مال اور دولتیں تقسیم کر لی ہیں۔ میرے عزیزو، مگر یاد رکھو یہ کن کے حالات ہیں؟ یہ ان کے حالات ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کوئی کمائی نہیں کی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر کمائی کی ہوگی، آخرت کی جنہوں نے کھیتی کی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہاں تو ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، وہ قبر کے اندر بھی جنت کے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ تو اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندو، ذرا سوچو کہ جب ملک الموت تمہارے سر پر آئے گا، تمہارے گھروں کے اندر آئے گا، تو تمہارا یہ مکان، تمہارا یہ محل، تمہاری یہ بلڈنگیں، تمہاری یہ سیکورٹی اور تمہاری یہ فوجیں، تمہاری یہ جائیدادیں اور تمہارے یہ نرم نرم بسترے، تمہارے باغ جن میں پھل پک چکے ہیں، اور تمہاری یہ فوارے اور
گھروں میں پھوٹنے والے یہ چشمے اور یہ فوارے، سردی اور گرمی کے کپڑے، بتاؤ یہ تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ یہ سب رکھے کے رکھے رہ جائیں گے میرے بھائیوں، یہ سب رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ فرشتے اجل تمہارے سر کے اوپر سوار ہوگا، پسینہ پسینہ تمہارا جسم تر بتر ہو جائے گا، پیاس کی شدت بھی بڑھے گی، زبان گنگ ہو چکی ہوگی، حلق کانٹے بن چکے ہوں گے، اسے کوئی بھگا نہیں سکتا۔ فرشتہ سینے پر سوار ہو کر تمہاری روح کو نکالے گا، اسے کوئی بھگا نہیں سکتا ہے۔ تو اے غافل لوگوں، اے غافل انسانوں، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں، افسوس آج مرتے ہوئے تم اپنے بھائی کی آنکھوں کو بند کرتے ہو، اپنے بچوں کی، مرے ہوئے بیٹوں کی آنکھیں بند کرتے ہو، اپنے باپ کی آنکھیں تو بند کر رہا ہے اور تو انہیں غسل دے رہا ہے، کہیں کفن پہنا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے؟ اور کیا پتا ہو یا نہ ہو، کوئی تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھانے والا ملے نہ ملے، نہ جانے تمہیں کہاں موت آئے۔ آج تو یہ اپنے گھر میں بسترے پہ مرا ہے، تم کہاں مرو، نہ جانے تمہارا کیا حشر ہو۔ اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور سوچ اور فکر کو میرے بھائیوں تبدیل کرو، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں مہو نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور زیادہ اس دنیا کے اندر اتنا ہی حصہ حاصل کرو جتنا کہ تم جی سکتے ہو، ورنہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے تم نے دفن کیے، کتنی قبریں کھودی ہوں گی، اور سنو اپنی زندگی میں ہفتے میں نہ صحیح، روزانہ نہ صحیح تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کر لیا کرو، جا کر کے قبروں کو دیکھو، وہاں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو کہ یہاں کون کون لوگ سوئے ہیں، کتنے حسین و خوبرو، کتنے عظیم الشان محلوں کے اندر رہنے والے مالدار لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی قبر پر روشنی کرنے والا نہیں، کوئی تاریخ اور تنگ تاریخ۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قبر کی اس پکار کو سنو، قبروں کی اس آواز کو سنو، اور اللہ کی آواز کے اوپر دھیان دو کہ اللہ تمہیں کیا آواز دے رہا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہے، عطا فرمائی ہے، میرے عزیزو، یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے، یہاں کانٹا بو کر آخرت میں پھولوں کی تمنا نہ کرنا۔ اور سنو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو تم کرو گے، برا کرو گے تو برا وہاں دیکھو گے، اور ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو تمہیں اس نیکی کا بھی اجر اور تمہیں بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کے بندو، تمہیں دنیا نے، مال و دولت نے، کثرت مال اور دولت نے تمہیں غافل بنا دیا ہے، حتی زرتم المقابر، مال کی حوث، مادے کی حوث، دولت کی حوث، دنیا کی حوث، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے لالچ میں، حرص میں، اللہ کی قسم تمہاری آرزویں کبھی پوری نہ ہوں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے ابن آدم کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی، جب تک یہ قبر میں نہیں جائے گا۔ بے مال، بے دولت کی حرص اور اس کی حوث اس کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ امیدیں، یہ دنیا، یہ چند دن کی ہے، اس کو اتنا ہی حاصل کرو جتنا کہ تم عزت و آبرو سے جی سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہاں سنو، تمہیں ایک دن پتا چلے گا، ان قریب تمہیں پتا چلے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، جب تم قبر میں پہنچو گے، تب تمہیں یہ جو آخرت کے تمام مناظر بیان کیے جا رہے ہیں، فرشتے آئیں گے، قبر آئے گی، قبر کے مناظر ہوں گے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا، آج تمہاری سمجھ میں اگرچہ نہ آئے، اللہ فرماتا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی یہ تمام سب چیزیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن اس وقت کا سمجھنا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا، تمہیں کوئی فائدہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بازاروں مارکیٹوں میں گھومو ٹہلو، لیکن اپنی موت کو نہ یاد کرو، اپنی موت کو نہ بھولو، اپنی موت کو یاد رکھو کہ کبھی بھی موت تمہیں بازار میں آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو تم نے کیا اللہ کے سامنے لے کے جانا ہے، تم نے کیا کیا ہوا ہے، تم نے کیا کمائی کی ہوئی ہے،
اس لیے اللہ سے ڈرو، حرام کاریوں سے بچو، بدعقیدگی سے بچو، شرک و بدعت سے بچو، اور حلال کھاؤ چاہے ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ حرام سے توبہ کرو، وہ لقمے جو تمہارے جسم کے اندر حرام کے ذریعے سے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 9 درہم حلال کا ہے، 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، اگر بندہ اس 10 درہم سے کپڑے خرید کر پہنتا ہے تو اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ کہاں ہے آج؟ ہمیں مال و دولت کی ہوس میں ہمیں سب کچھ یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو وہی فقیر ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، فقیر کون ہے؟ مفلس قیامت کے دن وہ ہے جو نیکیوں کا ڈھیر لائے گا، نمازوں کا ڈھیر لا جائے گا، عبادات کے گٹھر اس کے سر پہ ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ اسے کہے گا اسے جنت میں جانے دو۔ ایک سر محشر آدمی کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ اس نے میرا مال غصب کیا تھا فلانے وقت میں، میرے ساتھ اس نے مکاری کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا مال اس نے لیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بندے قبل اس کے کہ تو جنت میں جا، اس کو اس کا بدلہ دے دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے، کیا ہے؟ نیکیاں دے دے، نیکیاں اللہ لے کر اس کو دے دے گا اور اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دے گا۔ دوسرا آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے بے گناہ گالیاں دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے، کہے گا نہیں ہے، نیکیاں نکال کر اس جس کو گالی دی گئی ہے اس کو دے دیا جائے گا، اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے تماچے مارے تھے، اللہ کہے گا اس کو اس کا بدلہ دے، وہ کہے گا کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا نیکیاں کاٹ کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح سے اس کی ساری نیکیاں مظلوموں میں تقسیم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے گناہ اس آدمی کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ابھی وہ بندہ جو جنت کی راہ پر جا رہا تھا، اللہ اسے حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے بچو لوگوں کی حق تلفیوں سے، لوگوں کو ستانے سے، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے، لوگوں کے مال غصب کرنے سے۔ یاد رکھو یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے گلوں کے اندر، تمہاری رانوں پر، تمہارے پشتوں پر اس سے داغا جائے گا۔ یہی سانپ بن کر کے تمہیں دوڑائیں گے، کہیں گے انا کنز لک، انا کنز لک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بڑا سینس کے رکھتا تھا، بڑی تجوریاں، بڑے بینک بیلنس سنے کیے تھے، نہ صدقہ دیتا تھا، نہ زکات دیتا تھا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ انا کنز لک، انا کنز لک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ منہ کے اوپر، جسم کے اوپر، ہر جگہ یہ اس طرح سے تمہارے پر حملے ہوں گے، اور اس طرح کے قبروں کے حالات بے شمار ہیں، میں کہاں تک آپ کو بیان کروں، لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا۔ اللہ کے لیے اپنے عاقبت کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اور یاد رکھو اگر مومن مسلمان ہو تو تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، اللہ کی۔ تو قبر کی ان آوازوں کو، قبر کے ان پکار کو سنو اور قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ قبر کی زیارتیں اس لیے نہ کرو کہ قبر والوں سے فائدہ پہنچائے، قبر کے جا کر کے گفتگو بات چنائیں، بلکہ اس لیے تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو قبول فرمائے، ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم حاضرین کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز ہر ظلم ہے گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، درس کتاب